میں سب سے پہلے سردار نعمت اللہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پرمسرت موقع ہے۔ الحمدللہ جب سے صوبائی صدر ہمارے نئے آئے ہیں، بہت ہی محنتی اور سردار سحر گل خان خلجی صاحب، انہوں نے اپنی دن و رات محنت کرنے کے بعد آہستہ آہستہ تحریک جوانان پاکستان کو بلوچستان کے اندر بالخصوص فعال کرنے میں ایک بہترین کردار ادا کیا ہے، جس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ہماری تمام پرانی ٹیم جو تھی وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہے اور بالکل شانے کے ساتھ شانہ ملا کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ بلوچستان کی سیاست کے اندر ایک نیا رخ آ رہا ہے، اور وہ رخ جو ہے اس کے اندر جوانان پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ پاکستان کے جوان آج اس امید کے اوپر ہیں کہ ان کے مستقبل کے حوالے سے وہ یہ فکر مند بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اور جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر کیا حالات بن جائیں گے، نوجوان کا مستقبل کہاں کھڑا ہوگا، اس کے جو خواب ہیں، اس کی جو ایجوکیشن ہے، اس کے جو روزگار ہے، اس کی جو روزی ہے، اس کا کیا بنے گا۔ اس لیے آج کے دن یہ بہت اہم فیصلہ ہے۔ تحریک جوانان پاکستان بلوچستان کے اندر بالخصوص جوانوں کے اوپر توجہ دے رہی ہے، وکلا پہ توجہ دے رہی ہے۔ آج ہی ہم نے بار کے اندر خطاب کیا اور وہاں اپنے وکلا جو ہم نے ونگ ہے اس کی داغ بیل ڈالی ہے، اور الحمدللہ وہاں ایک کثیر تعداد وکلا کی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور امید کر رہے ہیں کہ ایک یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے انشاءاللہ تعالی یہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہاں ہم نے آج اپنے وکلا ونگ کے صدر بلوچستان گلاب خان صاحب کو ایڈوکیٹ ان کو ہم نے نامزد کیا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی مزید دے۔ جہاں تک تعلق ہے تحریک جوانان پاکستان میں سردار نعمت صاحب اور ان کے تمام خلجی برادری اور قبائل، میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ لیکن آج میں یہاں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ جو ریاست کے اندر موجودہ حالات کے اندر ہم نے خاص طور پہ دیکھا کہ گلزار امام شنبے کی ہم نے پریس کانفرنس بھی دیکھی، اس کے بعد ان کا ایک نجی ٹی وی کے اینکر کے ساتھ ایک انٹرویو بھی دیکھا۔ میں صرف آج میڈیا کی وساطت یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر گلزار امام شنبے جو ہیں ان کو اپنے ماضی کے اوپر ندامت ہے اور انہوں نے ایک راستہ اپنایا، وہ راستہ جو پاکستان سے محبت کا راستہ ہے، جو پاکستان کے قومی دھارے میں شمولیت کا راستہ ہے، جو نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کا راستہ نہیں ہے بلکہ ان کے اندر مثبت سوچ پیدا کرنے کا ہے، تو ان لوگوں سے بھی میں مخاطب ہوں جو آج کسی بنیاد کے اوپر ان کو پاکستان کے حوالے سے تحفظات ہیں، یا وہ پاکستان مخالفت کے اندر اس حد تک چلے گئے کہ دہشت گردی کا راستہ اختیار کر لیا، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے معصوم جو جوان ہیں، جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو نقصان پہنچایا۔ ہمارے امن و امان کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسا کردار ادا کیا جس سے ہمارا جو ریاست ہے اس کو خون کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز آئے دن شہادتیں پیش کر کے قوم کو ایک نئی جلا بخش رہی ہیں، لیکن دوسری جانب وہ تمام لوگ جو کہیں نہ کہیں کسی دشمن ملک کی ایما کے اوپر پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو یہ گلزار امام شنبے سے ایک نئی سوچ ملی ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ بھی ہتھیار ڈالیں، وہ بھی قومی دھارے میں شامل ہوں، کیونکہ اس لڑائی سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے ان کا مستقبل، ان کا جو بیوی بچے ہیں، ان کے خاندان جو ہیں، ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو راستہ اختیار کر بیٹھے ہیں وہ راستہ خیر کا نہیں بلکہ شر کا ہے۔ آج کے دن ہی میں عبدالرزاق شرف صاحب جن کو شہید کر دیا گیا، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں
कि उनकी इंक्वायरी हो उस कत्ल की, और जो इसके अंदर ज़िम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इबरत का निशान बनाया जाए। तहरीक जवानान पाकिस्तान यहाँ ये भी बात करना चाहती है कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के अंदर हमने ये देखा कि जो रियासत के अदारे बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान, उसने अपना जो किरदार था जो कि अवाम के साथ डीलिंग का था, वो मेरे ख़्याल में उसको थोड़ा सा उन्होंने पीछे लाए हैं। और यहाँ पुलिस जो कि रियासत का इदारा है, फेडरल का इदारा है और सूबों का इदारा है, पुलिस का किरदार बढ़ता चला जा रहा है। अभी आईजी साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई। आईजी साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पे अगर अवामी तनासब में देखा जाए तो उसके अंदर 64% इलाका जो है वो पुलिस जो है वो आवाम के साथ डील कर रही है। एक वक्त था जब 93% इलाका जो था वो बी एरिया समझा जाता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस की काविशों से, रियासती इदारों की काविशों से, अफवाज की काविशों से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की काविशों से वो आज 83% इलाका जो है वो बी एरिया रह गया है, क्योंकि बाकी सारा इलाका जो है वो ए एरिया में कन्वर्ट हो गया है। ये एक बहुत बड़ी काविश है। इसी तरीके से ये भी पता चला कि पुलिस ने एक फ़ंड कायम किया जिसके तहत नौजवान नस्ल को बाकायदा जो सिपाहियों के बेटे हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको तालीम दिलवाई जा रही है। 1500 ट्यूटर जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनको वो आईजी ऑफिस से उनको फैसिलिटेशन दी जा रही है। इसी तरीके से जो कैडेट कॉलेज हैं उनके अंदर उनको दाखिला दिलवाया जा रहा है और इस टाइम पे तकरीबन 500 बच्चे बच्चियां उन जगहों के ऊपर ज़ेर तालीम है, जो कि एक बहुत अच्छी काविश है। मैं यही उन लोगों से बात करना चाहूँगा कि आप भी वो रास्ता अपनाएं जो रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ नहीं बल्कि आपके मुस्तकबिल के लिए, आपकी औलाद के मुस्तकबिल के लिए बेहतरी लाए। इसी तरह से लेवीज़ का किरदार जो है वो भी बढ़ाया जा रहा है और लेवीज़ का किरदार जो है उसको, अफवाज के किरदार को अवाम के हवाले से जो उनकी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उससे साइड पे करके लेवीज़ को आगे फ्रंट पे लाया जा रहा है। इसी तरीके से पुलिस को जो है किरदार को बेहतर किया जा रहा है। तो ये मस्बत पहलू हैं। आज के दिन हम यहाँ ये भी कहेंगे कि जिसका सहर गुल खिलजी साहब ने जिक्र किया कि कल 10 मिनट की बारिश के अंदर जो हाल हुआ इस खूबसूरत शहर क्वेटा का, वो बहुत ही अफसोसनाक था। मुझे बड़ा रंज हुआ उसको देख के। सड़क के ऊपर फुट पानी खड़ा हुआ था। तो आज हम यहाँ ये भी डिमांड करेंगे कि प्लास्टिक बैग्स के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाए और उसका मुतबादल कोई सोचा जाए, क्योंकि ये क्वेटा शहर मज़ीद तबाही का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो बलूचिस्तान के ऊपर जो मामलात हैं उनको संगीनी से उसका जायज़ा ले। आम आदमी परेशान है। बिजली है तो 8-8 घंटे जो है वो नहीं आ रही। गैस की लोड शेडिंग जारी है। बिलखसूस शहर के अंदरूनी इलाका जात जो हैं उसके अंदर जो बढ़ते हुए जराइम हैं उनकी रोकथाम वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी बहुत तकलीफ़ और परेशानी का शिकार है। इसी तरीके से पानी का मसला मसाइल है। लोगों को पीने का पानी मुयस्सर नहीं है। ख़ास तौर पे PB 27 के अंदर जब कल हम गए तो वहाँ देखा कि पानी का बहुत बड़ा मसला है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ ये भी डिमांड करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पानी के मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि लोगों को सुकून का सांस लेना पड़े। रोडों की तामीर बुरे हालत में है और जैसा कि सहरगुल साहब ने कहा, सूबाई सदर ने, कि ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम है। ट्रैफिक के निज़ाम के ऊपर हम पुलिस डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करेंगे कि खुली सड़कें हैं। बलूचिस्तान के अंदर बहुत अच्छे हालात हैं दीगर पंजाब के शहरों के मुकाबले में। कराची वगैरह के हवाले से यहाँ सड़कें बड़ी खुली हैं, लेकिन 20-20 मिनट, एक घंटा, आधा घंटा लोग जो है वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस जो है मुतहर्रक होकर शहरियों के मसाइल को
آسانی کی طرف لے کے جائے، اور اس سلسلے میں جو ٹریفک پولیس ہے وہ ایک ایسا میکنزم بنائے جس سے عام آدمی کو سہولت ہو۔ بچے لیٹ ہو جاتے ہیں، دکانیں بن جاتی ہیں، اور ناجائز تجاوزات جو ہیں وہ آگے آ گئی ہیں، بہت سارا سامان جو ہے وہ سڑکوں پہ رکھ کے بیچا جا رہا ہے، جس سے عام آدمی بہت مشکل حالات کا شکار ہو گیا ہے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جوانوں کا مستقبل بہت انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ جو یہاں کہا جاتا ہے کہ بہت ساری مشکلات ہیں، لیکن میں یہاں آج یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے یہاں بغیر نقشے کے گھر بن جایا کرتے ہیں، جس طریقے سے یہاں سہولیات ہیں، وہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں بالخصوص پنجاب میں ایسی سہولیات نہیں ہیں۔ بہت سارے آپ کے فائدے ہیں، NCP گاڑیاں ہیں وہ یہاں چل سکتی ہیں، اسی طریقے سے کالے شیشے چلائے جا سکتے ہیں، اور آزادانہ اسلحہ بھی جو ہے وہ لوگ نمائش کرتے ہیں، جس کو میرے خیال میں ہمیں روک تھام ضروری ہے۔ لیکن یہ ایسی چیزیں دوسروں صوبوں میں آپ کو نہیں ملیں گی، تو بہت ساری چیزوں میں آپ بہتر بھی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ایران کا جو بارڈر کا کھلنا ہے یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ اب جو بجلی کا 105 میگا واٹ کا منصوبہ ایران کے ساتھ ہم نے شروع کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے، اور پاکستان کی جو بجلی کی جو ہمارا شارٹ فال ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایران سے ہمیں سستی بجلی کے معاہدات کرنے چاہیے، دو طرفہ تعلقات کو بڑھانا ہوگا، اور اسی طریقے سے سی پیک کے جو منصوبے جو ماضی کی حکومت کے اندر سست روی کا شکار ہو گئے تھے ان کو آگے ہمیں بڑھانا پڑے گا۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ تجارت کی منڈی کو فروغ دینا ہوگا۔ افغانستان کے ساتھ ہم نے جو مال کے بدلے میں مال، جس طرح روس کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور اسی طرح سے ایران کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے، اللہ کرے کہ ہم اس پر کاربند رہیں گے، اور جوانان پاکستان ان معاہدات کے اوپر پہرا دے گی، اور ہم آپ کو ہلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ پاکستان کے جوان متحرک ہیں۔ آپ نے ہماری طاقت کا بخوبی اندازہ پچھلے ماہ کی 26 تاریخ کو دیکھ لیا ہوگا، جب کوئٹہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی الحمدللہ جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی، وہ ہم نے یہاں نکالی۔ ہم اپنے ریاست کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے سیاستدانوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا کام کردار ادا کرتے رہیں، یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن جوان نسل بہرا روی کا شکار ہے، منشیات کا استعمال جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے، بچے اور بچیوں کو روزگار کے مواقع میسر نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں اللہ نے کیا، تحریک جوانان پاکستان سیاست کے اندر بھرپور حصہ لے گی، الیکشن کے پروسیس کے اندر بھرپور حصہ لے گی، اور اپنی سیٹوں کو سیکیور کر کے انشاءاللہ تعالی حکومت کے اندر آئے گی، اور اپنا کردار مثبت انداز میں ادا کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور یہ قوم مایوس نہیں ہوگی، بالخصوص ہمارے نوجوان بچے بچیاں انشاءاللہ تعالی ان کو مایوسی کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ ان کا مستقبل ہے تو پاکستان کے ساتھ ہے، اور پاکستان کا مستقبل ہے تو اپنی جوان نسل کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ جوان سرکار ملے گی، جو ہمارا نعرہ ہے کہ اب کی بار جوان سرکار، وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد، تحریک جوانان پاکستان زندہ باد۔ اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر اپنے بھائیوں کو ویلکم کرتا ہوں، نعمت بھائی کو ویلکم کرتا ہوں، اور ہار کی درخواست کرتا ہوں کہ ہار لایا جائے تاکہ ہم ان کو پہنائے جائیں۔ میں میڈیا کا شکر گزار ہوں، آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان پائندہ باد۔ ابھی دو باتیں بہت اچھی ہوئیں۔ کل کیونکہ امتیاز مال کا افتتاح ہوا، میں وہاں موجود تھا، مجھے انہوں نے گیسٹ آف آنر پہ بلایا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے حالات بہتر ایسے ہو رہے ہیں کہ ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے، اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ اگر کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں امن و امان کی صورت
پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو یہ میں پولیس کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں بزنس کمیونٹی کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور پاکستان میں اور بالخصوص جو ہے وہ بلوچستان میں انویسٹ کریں. اور میں ساتھ یہاں حکومت سے درخواست کروں گا بلوچستان کی کہ ابھی آنے والے بجٹ کے اندر وہ پولیس کی تنخواہ وہی کریں جو پنجاب کے اندر پولیس کی تنخواہ ہے، اور یہ پولیس کی تنخواہ جو ہے وہ اسی لیول پہ آنی چاہیے. میڈیا کی وساطت میں آج یہاں یہ بھی درخواست کروں گا کہ مختلف ٹی وی پروگرامز کے اوپر پولیس کی وردی پہن کے وہاں جو مزاحیہ پروگرام ہیں وہ ہو رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. پولیس کی وردی کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے. یہ ہمارے لیے ایک انتہائی اہم بات ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ پولیس کی وردی پہن کے ان کو مزاحیہ ڈراموں کے اندر، مزاحیہ پروگراموں میں، اور رات گئے جو پروگرام آتے ہیں مختلف قسم کے، اس کے اندر پولیس کی وردی کی تذلیل ہوتی ہے. یہ بات ہم یکسر مسترد کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں تمام ٹی وی چینل سے، تمام جو میڈیا ہاؤسز ہیں، کہ پولیس بھی اسی طرح سے فورس ہے جس طریقے سے افواج پاکستان ہے، ہماری رینجرز ہے، ہماری ایف سی ہے، یا ہمارے دیگر فورسز ہیں، ان کی بھی عزت اتنی ہی ہے اور اس کو برقرار رکھنا چاہیے. تو مہربانی کریں اور پاکستان میں اپنے ہی محکموں کا، اپنے ہی اداروں کا، اپنے ہی ریاستی جو ہماری فورسز جو ہمارے مستقبل کے لیے اپنی جانوں کا قربانیاں دے رہی ہیں، ان کی تذلیل نہ کی جائے اور اس قسم کے پروگرام سے جو ہے وہ انحراف کیا جائے. بہت شکریہ. پاکستان پائیں. میں بالکل اس کے ساتھ آپ کے ساتھ اس مطالبے میں شریک ہوں. بالکل ان کا جو جائز برابر کا کوٹا ہے جو بلوچستان کے لیے مختص ہے وہ ان کو دینا چاہیے. ہونہار جوان ہیں اور میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے جوان موجود ہیں. ابھی میرے ساتھ ایک جوان لڑکا تھا جو مائنس کا کاروبار کر رہا ہے، بہت اچھی اس نے گفتگو، بڑی پڑھا لکھا. اسی طرح ہماری بچیاں ہیں، ہم پچھلی دفعہ یہیں سیمینار کر کے گئے، ان کے مسائل انشاءاللہ تعالی حل کرا رہے ہیں. ابھی ان کی جو ہے وہ کل انشاءاللہ تعالی ہم نے صوبائی وزیر صحت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنی ہے. ان کے مطالبات ہیں، ان کے جائز مطالبات ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ہر سطح پہ، کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی بچی ہو، کوئی بھی بچہ ہو، ہم انشاءاللہ جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ہمارا فرض عین ہے کہ ہم اپنے جو حقوق ہیں اور اپنے جوانوں کے لیے جو بہتری کا کردار ہے اس کو ضرور فروغ دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں کسی سے پیچھے نہیں پائیں گے. بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے خلاف 13 پارٹیاں کھڑی ہیں یا کیا کھڑا ہے، یہ ایک سیاست کا طریقہ ہے، جمہوریت کا طریقہ ہے. جمہوریت کے اندر اتحاد بھی ہوتے ہیں. اسی ایک شخصیت کے ساتھ دیگر لوگ بھی کھڑے تھے. ان لوگوں کو جن کو وہ پہلے بڑے بڑے القاب سے نوازتے تھے، وہ چاہے سندھ کے اندر بیٹھے کراچی کے لوگ ہوں، چاہے وہ پنجاب کے کچھ لوگ ہوں گجرات سائڈ سے، تو ان کے اوپر بہت ساری باتیں آیا کرتی تھیں، لیکن پھر انہوں نے اپنے معاملات ان کے ساتھ کر لیے. پھر ہم نے سائفر کے بیانیے کو بھی جو ہے وہ مسترد ہوتے دیکھا، جو کہ مسترد انہوں نے نہیں کیا، کسی اور نے نہیں بلکہ انہوں نے خود ہی کر دیا. پھر ہم نے امریکی سفیر کو ان کے گھروں پہ راتوں کو جاتے ہوئے بھی دیکھا، جس کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکے. پھر 66 کانگریس مین جو تھے ان کا خطوط لکھنا اور اس کے اوپر ان کی خاموشی رہنا، یہ بھی میرے خیال میں بڑی عجیب بات تھی. تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں چاہے وہ سرکاری افسر ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو. افواج پاکستان کے اندر آپ نے احتساب کا عمل دیکھا. اسی بلوچستان کے ایک سابق آئی جی ایف سی صاحب جو تھے، ان کا رینک بھی لے لیا گیا، ان کو پنشمنٹ بھی کی گئی، ان کو سزا بھی دی گئی. اسی طریقے سے دیگر جنرل آفیسرز تھے جن کو جنرل راحیل شریف کے دور میں، جنرل باجوہ صاحب کے دور میں سزا ملی، اور ابھی بھی میرے خیال میں آئندہ یہ عمل جاری رہے گا. تو دوسری جگہ پہ یہ دیکھنے میں نہیں آتا. ریاست کی بات کرنا، استحکام پاکستان کی بات کرنا جرم ہے، تو یہ تو جرم ہم بار بار کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سیاست جس نہج پہ چلی گئی، سیاست نفرتیں بانٹنے کا نام نہیں بلکہ محبتیں بانٹنے کا نام ہے. آپ لوگوں کو محبت سے جو ہے وہ اپنے قریب کر سکتے ہیں. اب جب دشمن کے ایجنڈا کھل کے سامنے آ گیا ہے، پتہ چل گیا ہے کہ کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں چل رہی تھیں، تو واضح ثبوت موجود ہیں. عدالت جو ہے وہ مضبوط فیصلہ لے اور فل کورٹ ریفرنس بنائے. اس کے نتیجے کے اندر سچائی سب کے سامنے آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جانبدارانہ فیصلوں سے یقیناً بہت سارے تحفظات جو ہے وہ
जन्म लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। एक जो तंदुरुस्त मुआशरा होता है उसके अंदर शकूक व शुबहत जब जन्म लेते हैं तो उस मुआशरे को घुन की तरह खा जाता है। जनरल आसिम मुनीर साहब की तस्वीर लगाने का सबसे बड़ा, क्योंकि मैं कोई ढका छुपा तो नहीं हूँ, मैं एक जनरल ऑफिसर का बेटा हूँ और अल्लाह का शुक्र है आप सब लोगों ने उनको बहुत इज़्ज़त दी। जनरल हमीद गुल को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर एक मुकाम दिया अल्लाह की मेहरबानी से, और आप लोगों ने उसमें बड़ा मीडिया ने साथ दिया। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि इस टाइम पे जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेतौकीरी की जा रही है, देखें घर के मामलात घर में रखने चाहिए। जिस तरीके से बरतानिया की, अमेरिका की सड़कों के ऊपर आज टीवी की स्क्रीनें लगा के गाड़ियों पे चलाया जा रहा है, तो आप किस बैरूनी मुदाखलत के इंतज़ार में हैं? आप कौन सी बैरूनी मुदाखलत करना चाहते हैं? और वहाँ सरकारी अफसरों की तस्वीर लगा के उनको बड़े घिनौने अंदाज में पेश किया जा रहा है। इसलिए हमने यहाँ अपनी अफवाज के साथ, वो लोग जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए एक अलामती तौर पर उनकी तस्वीर लगाई है। लेकिन हमने कहीं ये नहीं कहा कि वो मुदाखलत करें, हमने ये कहीं नहीं कहा दीगर सियासी जमातों की तरह जो एक तरफ तो फ़ौज को कभी मीर जाफ़र कभी मीर सादिक कह रहे थे, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मैं तो उनसे बात करना चाहता हूँ, वो मेरा फ़ोन नहीं अटेंड करते। तो ये जो दोहरा म्यार है ये नहीं होना चाहिए। हम कम अज़ कम मुनाफिक नहीं हैं बाकियों की तरीके से कि जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कभी वो कुछ बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं डर्टी हैरी, और उसके बाद फिर उनको सबूत नहीं होते। फिर वो JIT के अंदर जब जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं जी मेरे पास तो सबूत ही कोई नहीं है। आपके पास सबूत नहीं है और आप सीनियर अफसरान के ख़िलाफ़ इस किस्म की हर्जा सराई करते हैं। ना ये रवैये पुलिस के साथ होने चाहिए, ना ये रवैये जो है वो किसी फ़ौजी अफसर के साथ होने चाहिए। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से अदालतों के अंदर सीनियर पुलिस अफसरान की तज़लील की जाती है, ये गलत बात है। क्योंकि हमने पुलिस को नहीं देखना, हमने फ़ौज को नहीं देखना, हमने FC रेंजर को नहीं देखना, हमने उस झंडे को देखना है जो उन्होंने पाकिस्तान का अपनी वर्दी पे लगाया है। ये है असल बात जिसके लिए हम बात करना चाहते हैं। तो आपका सवाल बिल्कुल सही है, ये अलामती हमने इसलिए लगाया है क्योंकि मौजूदा सूरत हाल के अंदर फ़ौज को बहुत बदनाम करने की कोशिश की गई और नौजवान नस्ल के अंदर तफरका डालने की कोशिश की गई। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, दूसरों की तरह ये तो नहीं कि पहले कहें कि जी हमें आपने ये किया और उसके बाद उन्हीं से आप बात करना चाहते हैं।